بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ۔ کتاب کا نام اسرار لا الہ الا اللہ۔ مؤلف نبیرہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور المشائخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد محی الدین جیلانی المعروف ب مولانا سید نوری شاہ چشتی قادری، مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز، ناشر سجدہ و خلفۂ اکبر حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ، الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف ب سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری، جانشین سلسلہ نوریہ۔ طریقہ شغل: بندہ مومن جب بھی کسی شے پر نظر ڈالے اسی وقت شے کو دیکھتے ہی لا الہ کا تصور کرے، یعنی یہ شے مخلوق ہے، الہ نہیں۔ کافر شے کو دیکھ کر الہ کہتا ہے، مسلم شے کو دیکھ کر لا الہ کہتا ہے۔ خالق شے مخلوق کو دیکھ کر لا الہ کہتا ہے، مسلم مخلوق کو دیکھ کر لا الہ کہتا ہے۔ قربان ہو جائے مسلم کی نظر پر جو خالق کی عین نظر ہے، یعنی خالق شے جس نظر سے مخلوق کو دیکھتا ہے اسی نظر سے مسلم مخلوق کو دیکھتا ہے۔ صدقے ہو جائے اس نظر نواز یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے آن کے آن میں ایسی نظر بخش کر ظلمت مبدل بنور ہو گئی، یہی ناقص نظر کامل ہو گئی۔ خالق نظر نے ہر انداز نظر کی جزا میں اپنی رضا کو دے دیا، اپنی جنت دے دی۔ اب بندہ مومن کی نظر اس کی نظر نہیں رہی، اس کی نظر اللہ کی نظر ہو گئی۔ جب تک وہ شے کو لا الہ کے تصور سے دیکھتا رہے گا، لا الہ کے فہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے بعد بندے مومن کا علم اس کا علم نہیں رہا، وہ اللہ کا علم ہو گیا۔ خدا کی قسم، بندہ کس مقام پر بھی خدا نہیں ہوتا لیکن مظہر خدا ہو جاتا ہے۔ یہی مقام کچھ تعجب کا نہیں۔ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو سامعین اس کلام کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، اگرچہ کہ بندے کی زبان سے سن رہے ہیں۔ نظر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ بندہ مومن کی طرف آنکھ رہتی ہے، لا الہ کے تصور سے جو نظر ڈالتا ہے وہ نظر بندے مومن کی نہیں اللہ کی ہے۔ جیسے قاری کی زبان تھی، کلام اللہ کا تھا، بندے مومن کی آنکھ سے نظر اللہ کی ہے۔ بندے مومن کا دماغ ہے، اس میں لا الہ کا علم اللہ کا ہے۔ بندے مومن کا قلب ہے، اس میں یقین اللہ کا ہے، یعنی لا الہ پر جو یقین اللہ کا ہے وہی یقین کا پرتو مومن کے قلب میں ہے۔ اب بندے مومن کے قلب، ذہن و نظر سب کے سب اللہ کے علم و نظر و یقین کے مظہر ہو گئے۔ مومن جب دیکھتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایسی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا من فراست المومنین فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن جانتا ہے اللہ کے علم سے۔ مومن جب یقین کرتا ہے اللہ کی یقین پرتو سے اپنا یقین قوی کرتا ہے۔ مومن کے قلب و نظر جو ظلمت قدا تھے وہ جلوہ گاہ حق ہو گئی۔ یہ صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ہے۔ وصلی اللہ علی نورین کز وشد نور ہا پیدا، فارسی اشعار ہے۔ یہی بندہ تھا، اس کی آنکھ تھی، قلب تھا، ذہن و فکر تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا فیضان رسالت نہ ہونے کی وجہ سے آنکھ تھی لیکن نظر اس کے تابع تھی، قلب تھا اس میں شک و گمان تھا، ذہن تھا مگر اس میں ظن و وہم تھا۔ ایسے بندے کو خود خالق نے باوجود آنکھ دینے کے اندھا کہا، قلب دینے کے باوجود اس کو مذغہ کہا، کان دیے لیکن اس کو بہرا کہا۔ ایسی آنکھ، کان اور قلب رکھنے والے کو حیوان کہا، بلکہ اس سے بھی بدتر کہا۔ فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ سورۃ الاعراف آیت 179۔ وہ لوگ قلب رکھتے ہیں لیکن تفقہ نہیں رکھتے۔
آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وہ لوگ کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، وہ لوگ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اللہم لا تجلنا منہم، جس نے اللہ کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت لی، بس کیا کہنا اس کا، اس کی آنکھ میں اللہ کا نور، اس کے قلب میں اللہ کا نور، غرض کی یہ ظلمت محض صدقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر نور ہو گیا۔ اللہ کی ذات نور محض، محمد کی ذات نور، قرآن نور۔ بعض نہ آگاہ حقیقت یہ خیال نہ کر لے کہ جب خدا کی ذات نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے تو شرک ہو گیا۔ اگر یہ بات ذہن کی ہے تو واقعی شرک ہے، اگر خدا نے فرمایا تو شرک نہیں بلکہ توحید ہے۔ سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بلا شبہ آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کھلی کتاب۔ بعض کوتاہ نظر حضرات یہاں نور سے مراد ہدایت لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے خود کلام اللہ کو مجسم ہدایت کہا۔ قال اللہ تعالی ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت پاک میں خود کتاب مبین کی صراحت ہے، تو پھر نور سے مراد ہدایت کس قاعدے کے تحت لیتے ہیں؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا شرک ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھ کو نور بنا دے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ بنانے کی دعا اللہ سے کرتے ہیں؟ فرمایا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جن پہ میرے ماں باپ اور میرے ایمان قربان ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ صحیح بخاری۔ اے اللہ میرے قلب میں نور دے، میرے کان میں نور دے، میرے آنکھ میں نور دے، میرے سامنے نور دے، میرے پیچھے نور دے، میرے اوپر نور دے، میرے نیچے نور دے، مجھ کو نور بنا دے۔ متفق علیہ۔ علماء ظواہر اور دیگر اہل علم حضرات پریشان ہونے کے بجائے کسی اہل نظر باخبر سے دریافت کر لے تو نور کی حقیقت سے آگاہی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کو نور کہا، محمد کو نور کہا، قرآن کو نور کہا اور فرمایا میں زمین اور آسمان کا نور ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب ہمارا کام ہے جب ہمارے سامنے کلام الہی آئے تو اس میں تفکر اور تدبر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا انکار۔ اگر انکار تعجب کے تعلق سے ہے تو خیر، مدارج میں کمی، اگر حقیقت کے تعلق سے ہے تو کفر لازم آئے گا، کیونکہ کلام اللہ کا انکار کفر ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نور ہونے کے آپ بندے ہیں، خدا نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ اگر کسی نے ان آیت سے غلط تعویل کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دیا تو اس نے کفر کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، خدا نما ہے۔ ظاہر ہے کہ نمائش میں ہمیشہ ناگاہ حقیقت کو اصل کا دھوکہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ لوہا آگ میں ڈالنے کے بعد ہم رنگ آگ ہو جاتا ہے لیکن حقیقتاً آگ نہیں۔ یہ اپنی لا علمی و کم فہمی کا قصور ہے۔ حقیقت میں لوہا لوہا ہے، آگ آگ ہی ہے۔ لوہے کی ذات کو آگ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور، قرآن نور۔ اس کی تشریح و تفسیر یہاں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کتاب طویل ہو جائے گی اور اصل کتاب کا موضوع بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی فقیر سے کام لے لے تو ایک مکمل کتاب کی شکل میں نور اللہ، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر اللہ کے حول و قوت سے روشنی ڈالی جائے گی۔ بندے مومن کی عظمت و شان و اکرم اسی وجہ سے اللہ کے پاس ہے، تبھی تو اللہ نے ایک بندے خاکی کو اپنا دوست بنا لیا، اس کو تمام مخلوق میں معزز و ممتاز بنا دیا، دونوں عالم کو اس کے بشارت دی۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہمارے پروردگار ہم ناچیز ہستیوں سے محض لا الہ کے علم و فہم و نظر کی وجہ سے دوستی کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو ہم بھی اس کی دوستی کو نبھانے کی غرض سے اپنے جان و مال و عزت سب قربان کر کے اس کے علم کو، دین کو
اور اس کے نام کو اور اس کی عظمت کو بلند کرے اور قامت الناس کو کلمہ طیبہ کی دعوت دے اور اس کے اجر و فائز سے آگاہ کرے۔ ہم کو اس سے غرض نہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اللہ کے ولی ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارے درجے بلند کر رہا ہے، ہم اس کے دین کو بلند کرے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ تو ایک رمز کی بات تھی جو میں نے کہہ دی، ورنہ کلمہ طیبہ کا عوام کے سامنے پیش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی اس خصوص میں کوتاہی کرے گا، خدا کے پاس جواب دہ ہے۔ ہمارا مرنا جینا تو صرف تبلیغ کلمہ طیبہ کے لیے ہی ہے، اور اسی کی تبلیغ میں ہماری موت اور زندگی ہے۔ ہم کی ہمیشہ در ہوائے تو زم، خاک شوم زیر پائے تو زم، مقصود من خستہ زکونین تو ای، از بہر تو میرم و برائے تو زم۔ فارسی کا اشعار ہے۔